عیسائیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پوجا اور جناب مریم علیہ السلام کو پوجا. کیسے پوجا؟ آج بھی جا کر دیکھیے کہ گرجوں کے اندر بت بنا کر ان کی پوجا ہوتی ہے اور ان کے آگے جو ہے وہ ہندوؤں کی طرح پرنام اور شرنام اور نامعلوم اور کیا کیا یہ لوگ کرتے ہیں. تو یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا بت بنایا گیا، یہ جو جناب مریم کا بت بنایا گیا، یہ جو جناب ابراہیم کا بت بنایا گیا، دیگر صلحاء صالحین اولیاء کے بت بنا دیے گئے. یہ بنائے گئے بت اور ان کے پوجنے والے یہ تمام کے تمام جہنم میں جانے والے ہیں. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. اور قرآن پاک میں سے ایک اور مقام پر چلتے ہیں کہ کیسے ان لوگوں نے جو ہے وہ اولیاء اور صلحاء کی مورتیاں بنائیں اور ان کو پوجنا شروع کر دیا. اور اس کے لیے پیارے بھائیو یہ میرے سامنے آیا ہے پارہ نمبر 29 سورہ نوح اور اس کی آیت مبارکہ ہے 23-24. نوح علیہ السلام اور جناب نوح علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے قوم سے کیا کہا؟ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، ہرگز اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور ہرگز نہ چھوڑنا تم ود کو، نہ تم چھوڑنا سوا کو، نہ تم چھوڑنا یغوث کو، نہ تم چھوڑنا نصر کو. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، بلا شبہ انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور تو ظالموں کو گمراہی میں زیادہ کر. پیارے بھائیو یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر یہ کتنے ہوئے؟ 3 2 5. یہ 5 بزرگ تھے. اور نوح علیہ السلام کی قوم میں معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ یہ 5 قوم نوح کے نیک آدمی تھے، ولی اللہ تھے، صالحین تھے. جب یہ مر گئے تو شیطان نے ان بزرگوں کے عقیدت مندوں کو کہا ان ود، سوا، یغوث، یعوق کی تصویریں بنا لو، انہیں اپنے گھروں اور دکانوں میں رکھ لو تاکہ ان بزرگوں کی یاد تازہ رہے. جیسے آج علی حجویری کی تصویر ہے اور اہل تشیع نے نعوذ باللہ من ذالک جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر بنا کر اور دھڑ بنا کر رکھا ہوا ہے اور محرم کی 10ویں میں یا 8ویں 9ویں میں باقاعدہ نکالا جاتا ہے. اور اسی طرح آج اب دیکھتے ہیں کہ لفنگے اور ملنگ اور لفنگے، کاوا والی سرکار اور پتہ نہیں اور کتنی کتنی سرکاریں ہیں، ان کے باقاعدہ تصویریں بنا کر گھروں میں، دکانوں میں، روموں میں، کمروں میں اور گاڑیوں میں لگا کر رکھی جاتی ہیں. تو نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس شیطان آیا اور کہا کہ اپنے ان بزرگوں کی تصویریں بنا کر اپنے گھروں میں اور دکانوں میں رکھ لو تاکہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کی یاد باقی رہے، یاد تازہ رہے. اس نسل نے یہ کام کر لیا. شیطان پھر اگلی نسلوں کے پاس آیا اور کہا او بھلے بندو، تمہارے آباء و اجداد تو انہی کی عبادت کرتے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کی. تمہارا ابا، تمہارا دادا انہی کی عبادت کیا کرتا تھا جن کی تصویریں تمہارے گھروں میں لٹک رہی ہیں. چنانچہ قوم نوح نے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر ان کی تصویریں بنائی، بت بنائے اور لگے پوجا کرنے. صحیح بخاری حدیث نمبر 4920. اور یہی بات اللہ نے فرمائی انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. تم اور جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے ماں سوا سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. نہ کہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر جہنم میں جائیں گے. جہنم میں جائیں گے ان حضرات کی بنائی ہوئی مورتیاں. ابراہیم علیہ السلام کا بنایا گیا بت،
عیسیٰ علیہ السلام کا بنایا گیا بت تو، مریم علیہ السلام کا بنایا گیا بت تو، یہ تمام بزرگوں اور ولیوں اور اولیاء اور صلحاء اور صالحین اور شہید اور شہداء، ان کے بنائے گئے جتنے بت ہیں، یہ تمام بت اپنے پوجنے والوں سمیت جہنم میں ہوں گے. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. اور اسی طرح ایک اور مقام جس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ بزرگوں کو، مرے ہوئوں کو، فوت شدگان کو اور ان کی مورتیاں بنا کر ان کو پوجتے. یہ پارہ نمبر 16 سورہ مریم میرے سامنے ہے، آیت نمبر ہے 81-82. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں. کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، ہرگز نہیں، ان قریب وہ خود ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے. کون انکار کرے گا؟ ود انکار کرے گا، سوا انکار کرے گا، یغوث انکار کرے گا، نصر انکار کرے گا، ابراہیم انکار کرے گا، اور جناب اسماعیل انکار کرے گا، اور اسی طرح عیسیٰ انکار کرے گا، اور جناب مریم علیہ السلام انکار کریں گی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کریں گے. جتنے بزرگوں، اولیاء، صلحاء کو پوجا گیا، علی اجمیری انکار کرے گا، اور پیر عبد القادر جیلانی انکار کرے گا، اجمیری انکار کرے گا، پاک پتن والا انکار کرے گا، بری امام انکار کرے گا، گولڑے والا انکار کر دے گا. کیا انکار کرے گا؟ کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدًا. فرمایا اللہ رب العالمین نے ہرگز نہیں، ان قریب وہ خود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. علی اجمیری عبادت کا انکار کر دے گا، گولڑے والا، بری والا، جناب اجمیر والا، جیلانی اور علی اجمیری، یہ تمام انکار کر دیں گے. کیوں؟ اللہ کے بندو، علی اجمیری مر گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اپنا استنجا کر کے، اپنا غسل کر کے، خود چل کر کے ظالموں وہ قبر میں نہیں جا سکا. اسے کیا پتا کہ تم اس کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہو. کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدًا، ہرگز نہیں، ان قریب وہ خود، یعنی جن کو پوجا گیا، یہ خود عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے. اللہ تو ان کا مخالف ہو ہی ہوگا. جن بزرگوں کو یا جن ملنگوں لفنگوں کو پوجا گیا، یہ تمام انکاری ہو جائیں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے. اب کیا بنے گا؟ نہ گھر کا، نہ گھاٹ کا، نہ اللہ ملا، نہ نبی ملا، نہ ولی ملا، نہ ملنگ ملا، نہ لفنگ ملا. لو کچھ بھی نہیں ملا، خالی ہاتھ ملا. تو کیا ملا؟ ہائے ہائے، واقعتاً اللہ نے مشرک کے لیے ٹھیک ٹھکانہ بنایا جہنم کا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. مشرک کو ملا تو کیا ملا؟ جہنم کی آگ ملی. اور اسی طرح پیارے بھائیوں ایک اور مقام، یہ پارہ نمبر 11 سورہ یونس میرے سامنے ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 29. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا، بلکہ اس سے پہلے کی ایک آیت بھی پڑھ دوں، آیت نمبر 28 بھی پڑھے دیتا ہوں. فرمایا اللہ رب العالمین نے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. فرمایا جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا کہیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو. پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو کرتے ہی نہیں تھے، چنانچہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، بے شک ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے. وعد کا بھی انکار، سوا کا بھی انکار، یغوث کا بھی انکار، نصر کا بھی انکار، جناب ابراہیم کا بھی انکار،
جناب عیسیٰ کا بھی انکار اور حضرت مریم کا بھی انکار. یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، جناب عزیر کا بھی انکار علیہم الصلاۃ والسلام. اور اسی طرح رہ گئے یہ صوفی مشرک اور بد عقیدہ، اجویری ہو، حجویری ہو، بری ہو، گولڑا ہو، پاک پتن ہو، اور پتہ نہیں ڈنڈوں والی سرکار ہو، کاواں والی سرکار ہو کہ کتوں والی سرکار ہو، یہ تمام کی تمام سرکاریں انکار کر دیں گی ان کننا ان عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے. تو اس لیے پیارے بھائیوں، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اس کا معنی یہ ہے کہ تم اور جن کی تم پوجا پاٹ کرتے تھے اللہ کے علاوہ جہنم کا ایندھن ہے. جن پیغمبروں، بزرگوں، اولیاء کی مورتیاں بنا دی گئیں، ہندو کی طرح کھڑے رام کو پوجا گیا، یا کلمہ گو مشرک کی طرح پڑے ہوئے بت علی حجویری کی قبر کو پوجا گیا. پیارے بھائیوں، یہ جتنے بتوں کو پوجا گیا، جتنی قبروں کو پوجا گیا اللہ کے ماں سوا، یہ سب جہنم میں اکٹھے ہونے والے ہیں. رہ گیا معاملہ کہ جناب مزار پر سے آ رہا ہوں، تو سب سے پہلے تو ہم مزار کو گرا دیں. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ وفی روایت وان یکتب علیہ وقال صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. قبر پکا کرنا نبی نے منع کیا، قبر پر عمارت بنانا نبی نے منع کیا، قبر پر بیٹھنا پیغمبر نے منع کیا، قبر پر لکھنا پیغمبر نے منع کیا. مسلم اور ابو داؤد. اور قبروں کے پجاریوں پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے لعنت کی. کون پیغمبر؟ سبحان اللہ، جو طائف میں پتھروں پر پتھر کھا کے زبان سے بد دعا نہیں دیتا. اللہ اکبر کبیرہ، جو زخم کھانے کے بعد بھی مسکرانے والا، اپنوں کے لیے بھی رحمت، بیگانوں کے لیے بھی رحمت. اللہ اکبر اللہ اکبر، انسانوں کے لیے بھی رحمت، جانوروں کے بھی رحمت. وہ پیغمبر کیا فرما رہا ہے؟ لعن اللہ الیہود والنصارى، یہودیوں عیسائیوں پر اللہ کی لعنت کہ پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرنے والے پر لعنت، ابراہیم علیہ السلام کی پوجا کرنے والے پر لعنت، اور ملنگ اور لفنگ کی پوجا کرنے والے پر کون سی لعنت ہوگی؟ ہائے ہائے، انتہائی بہت بڑی لعنت ہوگی. تو اس لیے یہ تھی آپ کی پوسٹ، منافق اور مومن میں دلچسپ مکالمہ. البریلویہ اہل شرک نے خود کو مومن بنا ڈالا اور اہل توحید اور اہل حدیث کو منافق بنا ڈالا. تو قرآن پاک سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ جن پیغمبروں کو پوجا گیا ان کی مورتیاں بنا کر، بت بنا کر، جیسے بیت اللہ میں 360 بت تھے، جیسے آج بھی گرجے کے اندر بت موجود ہے، یہ اور ان کے پوجنے والے، یہ تمام بت اور ان کے پوجنے والے جہنم میں ہوں گی. یہ قبروں کی ڈھیریاں اور ان کے پوجنے والے جہنم رسید ہو جائیں گے. ہاں، اگر کوئی سچا ولی اللہ ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، صالحین ہے، صلحاء ہے، شہید ہے، شہداء ہے، وہ اللہ کی جنتوں میں ہوں گے. اور وہ قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ ان کننا ان عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت سے تھے ہی غافل، ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے تم نے کیا کیا. تو کلمہ پڑھنے والوں، اس کی عبادت کرو جو کل تمہیں تمہارے نیک اعمال پر اپنے فضل و احسان سے جنت عطا کر دے. کیوں اپنی دنیا برباد کرنے لگے ہو ان کی پوجا پاٹ کر کر کے کہ جو قیامت کے دن استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم